بسم اللہ الرحمن الرحیم الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم وقال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. امام بارگاہ علی رضا شارجہ میں ایام ازا چھٹے اشرے کی آج یہ 5ویں مجلس ہے، اور 5ویں مجلس کا مطلب یہ ہے کہ آدھا اشرا مکمل ہونے جا رہا ہے. لیکن جیسا کہ میں پہلے دن سے عرض کرتا آ رہا ہوں کہ اب جو باقی 5 مجالس ہیں ان میں 3 اہم تاریخیں آ رہی ہیں. تاریخیں تو 2 ہیں لیکن 3 اہم معصومین، وفات رسول خدا بھی ہے، سرکار امام حسن بھی ہیں، اور 8ویں امام کی شہادت کی تاریخ بھی ہے. تو اگرچہ اس انداز سے تو مجلس نہیں پڑھی جائے گی کہ جس میں سارا بیان امام معصوم کا ہو، لیکن کچھ نہ کچھ تو تذکرہ کرنا پڑے گا. تو گویا یہ 5 مجالس میں ہمارے پاس اپنے اصل موضوع کا وقت بہت کم رہ جائے گا. تو اب یہی جو 3 مجالس ہیں، ایک آج کی اور ایک کل کی اور ایک پرسوں کی، اسی میں ذرا جلدی جلدی کر کے وہ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی جو میرے ذہن میں تھیں. اچھا، یہ میں پہلے سے جانتا تھا کہ ویک ڈے کی مجالس مومنین کے لیے ذرا مشکل بھی ہوتا ہے، اور میرا ایک اندازہ ہے، آج میں اتنا کچھ مصروف رہا کہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا اندازہ ہے کہ شاید کوئی میچ ویچ بھی ہو رہا ہوگا، ایک اندازہ ہے میرا. اور 2 دن سے ویک اینڈ ہونے کی وجہ سے دبئی سے کافی مومنین آ رہے تھے، تو ان سے جب میری بات ہوئی تو مجھے بہت تکلیف ہوئی اس بات کو کہ 1 گھنٹے کی مجلس کے لیے ان کو تقریباً 2 گھنٹے کا سفر آنے اور جانے کا طے کرنا ہوتا. تو ذرا سا امام بارگاہ علی رضا کی حد تک وہ آن لائن کی مجالس کا سلسلہ سمجھ میں آیا جو میں پہلے دن سے اس کی مخالفت کر رہا تھا. لیکن اب ادھر ادھر کی باتوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے پہلے تو میں اپنے پورے موضوع کا خلاصہ 2 جملوں میں اس لیے بیان کر دوں کہ پہلے دن سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ الگ الگ باتیں بیان ہو رہی ہیں، آخر میں یہ ڈاٹ ملا کے ایک تصویر بنائی جائے گی. لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید ایسا نہ ہو سکے، تو اسی چکر میں موضوع نہ رہ جائے، صرف 2 جملوں میں 10 دن کا خلاصہ. اگرچہ 2 جملوں کی تشریح ضروری ہے، لیکن تشریح کی وجہ سے بات رہ نہ جائے 2 جملے. اچھا، اصل موضوع ہے کہ اب پہلے یہ تو اعلان کر دیا جائے، پہلے دن سے اعلان ہو رہا ہے لیکن آج کی مجلس کی حد تک، کہ موجودہ زمانے میں اپنے ایمان اور دین کو بچانا. پہلا جملہ کہ اسلام کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے ہمیں دین لینا ہے علماء سے، اور صحیح علماء سے، اور تربیت حاصل کرنا ہے عورتوں سے، اور صحیح عورتوں سے. اب یہ جو 2 جملے میں نے کہے، اسی کی تشریح باقی مجالس میں ہوگی. اور ہوا کیا ہمارے ساتھ، خطرے میں کیوں پڑا دین؟ کہ دین ہم لے رہے ہیں گوگل سے یا انٹرنیٹ سے، اور تربیت لے رہے ہیں ٹک ٹاکر سے. اچھا، اب یہ بہت، میں نے کہا نا کہ بہت مختصر پورے اشرے کا ایک خلاصہ نکالنے کی میں نے کوشش کی. اب آئیے، پہلے تو جو گفتگو کل سے شروع ہو گئی تھی کہ آخر میں اتنا زیادہ گوگل وغیرہ کے ٹرانسلیٹر کے پیچھے کیوں پڑا ہوں، اور جب آج بھی میں نے کہا کہ خرابی یہی ہو رہی ہے کہ ہمارے جو بچے اور نوجوان ہیں وہ معاشرے سے کٹ کر اتنا زیادہ ریلائی کر رہے ہیں اور ڈیپینڈنٹ ہو گئے کہ اگر صحیح چیز پر ریلائی کر رہے ہوتے تو خیر پھر بھی برداشت کر لیا جاتا. یہ لفظ برداشت میں نے اس لیے کہا کہ اس کے باوجود صحیح چیز پر بھی آپ ریلائی کریں تب بھی اسلام معاشرے سے، یہ سوسائٹی سے، یہ سماج سے، یہ کمیونٹی سے کٹ کر زندگی گزارنے کی اجازت نہیں دیتا. لیکن چلے پھر بھی ذرا برداشت کر لیا جاتا، لیکن بھروسہ بھی اس پہ کیا جا رہا
کہ اگر ہم یہ بدگمانی نہ بھی کریں کہ اس کے پیچھے کوئی خاص کوئی منصوبہ ہے، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ایک سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہے، تب بھی دین سمجھ میں نہیں آتا ہے. اور اس کے لیے میں کل آپ کو پہلی مثال دے رہا تھا، آج میں آپ کو 3 مثالیں دینے کی کوشش کروں گا تاکہ سورہ یاسین کی آیت کی تفسیر بھی مکمل ہو اور موضوع بڑھ رہا ہے. والدین، ایک لفظ آ گیا والدین. اب ٹرانسلیشن میں ہو سکتا ہے کہ اس کا ترجمہ پیرنٹس آ جائے، لیکن کیا اسلام میں جہاں جہاں لفظ والدین آتا، قرآن میں بھی کیا ہر آیت میں والدین سے مطلب یہی والدین ہے جو باپ اور ماں، جسے آج کل کہا جاتا ہے بیولوجیکل پیرنٹس، کیا ہر جگہ یہی مراد ہے کہ نہیں؟ قرآن کے اس اصول کے روشنی میں کہ ہر آیت کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، اور کہیں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ آیا ہے، یہاں معنی کچھ اور ہیں، وہاں معنی کچھ اور ہیں، اور کہیں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ آیا ہے ایک ہی آیت میں، اس کے تینوں معنی ہمیں ذہن میں رکھنا. ٹرانسلیشن میں تو یہ نہیں ہوتا ہے. اچھا، تو والدین چاہے قرآن، اب یہ قرآن سے زیادہ تو اتھینٹک کوئی چیز نہیں. حدیث جب آپ کے سامنے آئے گی تو 2 سوال آپ کو کرنا، ویسے یہ آپ کا کام ہے نہیں، یہ تو مرجع کا کام ہے، لیکن 2 سوال. جو حدیث میں معصوم ارشاد فرما رہے ہیں، کیا اس کا یہی مطلب نکل رہا ہے جو ہمارے سامنے ہے؟ پہلا یہ سوال. اور دوسرا یہ سوال کہ کیا یہ حدیث معصوم کی ہے بھی کہ نہیں؟ خالی قال صادق شروع میں لکھ دینے سے تو وہ حدیث امام کی نہیں بنتی. 2 سوال. قرآن میں صرف ایک سوال ہوگا. قرآن کی کوئی آیت سامنے آئے گی تو سوال ہوگا جو معنی بظاہر سمجھ میں آ رہے ہیں، کیا یہی معنی ہے؟ لیکن یہ سوال نہیں ہوگا کہ کیا یہ قرآن کے اندر آیت ہے، اللہ کا کلام ہے بھی کہ نہیں. تو قرآن میں یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ بحث کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں. اس کے بعد بات ہوگی کہ ہے اللہ کا کلام، لیکن کیا یہی مطلب ہے؟ اب ایام ازا کی آخری مجلس، ایام ازا کی آخری مجلس، اس میں ایک روایت اکثر پڑھی جاتی ہے، اور یہ آخری مجلس سے میری مراد ہے جو ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں ایام ازا کا ایک پورا سسٹم بنا ہے، جس کی آخری مجلس 8 ربیع الاول کو ہوتی ہے. عراق میں نظام کچھ اور ہے، ایران میں نظام کچھ اور ہے، دنیا کے کچھ علاقوں میں بعض پابندیوں کی وجہ سے نظام کچھ اور ہے، لیکن ہندوستان اور پاکستان کا جو ایک سسٹم ہے 8 ربیع الاول کی مجلس میں اس امام معصوم کا تذکرہ ہوتا جو آخری امام بھی تھا لوگوں کی آنکھوں کے سامنے. اب وہ 11ویں امام کے حالات جب بیان ہوتے ہیں تو 2-3 واقعات ہی ان کے پڑھے جاتے ہیں. ان میں ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ ان کے زمانے میں، واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ تو جو 8 ربیع الاول کی مجلس پڑھیں گے وہ قابل احترام عالم تفصیل بتائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اتنی دفعہ پڑھا جانے والا واقعہ ہے کہ اس سال آپ نہ سنیں لیکن سنتے رہتے ہیں. ایک وہ راہب کی ہڈی والا واقعہ ہوتا ہے، اور ایک یہ اسحاق کندی کا واقعہ کہ 11ویں امام کے زمانے میں ایک عرب نے، مسلمان تھا لیکن آج کے زمانے کا اسٹائل رکھتا، اس نے یہ تحقیق شروع کی کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، اور اس کی دلیل میں اس نے پوری ایک کتاب لکھ ڈالی. کتاب، اس وقت کتاب لکھنا دنیا کا مشکل ترین کام تھا. اب میں اس کی جملے کو تشریح کروں گا تو آج ویک ڈے کی مجلس ہے، ٹائم بہت نکل جائے گا. کتاب لکھ ڈالی کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اور پوری کتاب کی بنیاد ایک جملہ تھا کہ قرآن کی آیتیں آپس میں ٹکرا رہی، ایک آیت میں اللہ کچھ کہہ رہا ہے، دوسری آیت میں اللہ کچھ کہہ رہا ہے، یہ پھر اللہ کا کلام تو ہو نہیں سکتا. ہاں، یہ محمد نے اپنی طرف سے بنا لیا. انسان وہ ہے کہ 23 سال میں بہت سی باتیں بھول جاتا ہے. قرآن 23 سال میں مکمل ہوا نا، تو کہا کہ شروع میں ایک بات کہی، 10 سال بعد بھول گئے کہ میں نے کیا کہا تھا، تو اس کے الٹ بات کہہ دی. یہ پوری ایک کتاب اس نے لکھی، بہت ساری آیتیں اس نے قرآن سے جمع بھی کر لی. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ واقعہ تو تقریباً میں نے پورا پڑھ ہی دیا کہ 11ویں امام کو جب یہ خبر ملی اس کے شاگرد کے ذریعے سے جو امام کی زیارت کے لیے آیا تھا، تو امام نے کہا کہ اپنے استاد سے صرف یہ پوچھ لینا کہ ہر آیت کا جو مطلب اس نے نکالا کیا واقعاً اللہ کی یہی مراد تھی
یا نہیں ایک آیت میں ایک مراد ہے, دوسرے میں دوسری مراد ہے. تم نے تو ایک مطلب نکالا, جو بولنے والا اس سے تو پوچھو نا, جس کا کلام ہے اس سے تو پوچھو نا. اب اتنا سا جملہ وہاں گیا, وہ تھا صاحب علم سمجھدار, فوراً سمجھ گیا, اس نے اپنی کتاب اٹھا کے جلا دی. تو یہ واقعہ پڑھا جاتا ہے کہ خود خدا کی مراد, مثلا ابھی جو بات چل رہی والدین سے, کیا کس آیت میں اللہ کی مراد باپ اور ماں ہے, کس آیت میں مراد جو کل موضوع آ گیا امام معصوم. لیکن یہ ایک مثال نہیں, اور بھی اس کی کئی مثالیں ہیں. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ذرا واضح ہو جائے یہ بات کہ اگر ہم کسی کی نیت پر شک نہ کریں اور کہیں کہ اس نے تو ایک ٹیکنالوجی کی ترقی والا ایپ بنایا ہے, اس کی نیت میں خرابی نہیں ہے, پھر بھی سوائے ایک عالم باعمل کے اور کوئی اس طرح سے قرآن حدیث کا ترجمہ کر نہیں سکتا. بھائی ایک دوسرا لفظ, کیونکہ آج کی تقریر کے شروع میں میں نے اپنے موضوع کا خلاصہ کیا, دین عالم سے لینا, نہ گوگل سے لینا ہے, نہ میڈیا سے لینا ہے, نہ انٹرنیٹ سے لینا ہے, نہ کسی شاعر اہل بیت سے لینا ہے. دین فقط ایک عالم, اور عالم بھی عالم باعمل, وہ عالم کے جس کے اپنے کچھ مفادات ہوتے ہیں اور انٹرسٹ ہوتے ہیں. ان کے لیے تو پیغمبر کی مشہور حدیث ہے کہ ایک بھوکا بھیڑیا اگر بکریوں کے گلے پہ حملہ کرے گا تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا جو ایک غلط عالم ہمارے ماننے والوں کو نقصان پہنچاتا. تو اب یہ تو بہت مشہور حدیث ہے, اور اس کے حوالے سے اذا فسد العالم فسد العالم, یہ بھی پیغمبر ہی کا ارشاد ہے نا کہ اگر عالم خراب ہو گیا تو عالم پوری دنیا خراب ہو جاتی. اور یہ خرابی ہمارے سامنے آ رہی ہے, مگر میں ممبر کے اوپر یہاں کے ماحول میں اور کھل کے بات نہیں کرنا چاہتا. اگر کسی کو شوق ہے تو میرے دوسرے اشرے کی چوتھی اور پانچویں مجلس سن لے. خیر, تو میں واپس آ جاؤں اصل بات پر. عالم, اچھا اب یہ لفظ عالم بھی ان لفظوں میں سے ایک ہے جس کا ترجمہ گوگل اگر کرے گا تو مثلا شاید یہ کرے کہ اسکالر, مگر یہ لفظ عالم جب قرآن میں اور حدیث میں آتا ہے تو کہیں اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں اور کہیں پہ اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں, اور کہیں پہ اس کے دونوں معنی ہوتے ہیں. پہلے شروع کے معنی سمجھو, پھر جو اس کے تہ کے اندر ڈیپتھ کے اندر معنی ہیں وہ سمجھو. تینوں چیزیں ہیں. مثلاً, بلکہ مثلاً کیا, یہ تو حقیقت ہے تاریخ کی, بہت ساری حدیثیں حدیثیں ہمارے پاس عالم سے آئی ہیں. عالم نے یہ ارشاد فرمایا, اور یہ عالم کیا ہے, یہ باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام, لقب. کاظم بھی ان کا لقب ہے, عالم بھی ان کا لقب ہے. کاظم وہ لقب ہے کہ اگر لیا جاتا تو سارے دشمن سمجھ جاتے کہ کس کی بات ہو رہی. عالم وہ لقب ہے کہ اگر لیا جائے, جیسے آپ کے سامنے ہی میں کہتا کہ عالم کی ایک حدیث یہ ہے تو آپ کے ذہن بھی نہیں جاتے, جبکہ آپ محبان اہل بیت ہیں, 12 اماموں کو ماننے والے ہیں, ان کے حالات سننے والے ہیں, سال میں کم از کم 2 مرتبہ ہر امام کے ولادت شہادت کے موقع پہ بیان سنتے ہیں, پھر بھی ذہن نہیں جاتا. تو دشمنوں کے ذہن تو جاتے ہی نہیں تھے. مشکل ترین وہ زمانہ 7ویں امام کے حوالے سے ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں, کیونکہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے کے شروع میں 7ویں امام سے مخصوص ایک تاریخ بھی آتی ہے. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ پورے ماہ سفر میں خوشی کی ایک ہی تاریخ ہے جو ہم مناتے نہیں ہیں خوشی, کیونکہ ہم صف اعضاء پہ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ 7 سفر 7ویں امام کی ولادت کی تاریخ ہے. تو ایک جملہ کہتا ہوں, 7ویں امام کی امامت کے 3 حصے. پہلا حصہ غیبت ہے, اس کے بعد امام لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئے, اور آخری حصہ قید. اب امام کی قید اتنا ذہن میں بیٹھ گئی ہے ہمارے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں کہ 14 سال امام قید میں رہے ہیں تو 20 سال آزاد رہے. قید سے زیادہ مدت آزاد. میں امام کے مصائب کو کم نہیں کر رہا ہوں, میں یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس قید کے تصور کی وجہ سے جو امام کی قربانیاں ہیں, جو امام نے خدمت انجام دی دین خدا کی, جو امام نے کوششیں کی قرآن کی تفسیر کی, وہ ہمارے سامنے آتی ہی نہیں. ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ وہ تو پہلے دن سے آخری دن تک قید میں 20 سال آزاد رہے. اور اس 20 سال کا بھی جو شروع کا زمانہ وہ امام غیبت میں تھے. واقعات پہ واقعات, مثلا شتیتا کا واقعہ جو آپ لوگ بہت زیادہ سنتے ہیں, وہی تو ہے نا کہ وہ خمس, شتیتا کا خمس لے کے مدینے گیا, پتہ چلا 7ویں امام غائب. وہ ایک الگ موضوع ہو رہا ہے, وقت بھی گزر رہا ہے. تو 7ویں امام
کا زمانہ کچھ ایسا زمانہ تھا کہ نام لینا اور لقب استعمال کرنا بھی ممکن نہیں تھا لفظ عالم. عالم کی حدیث. اب جن کو نہیں پتا وہ کہیں گے ہم کسی عالم کی حدیث کیوں مانیں؟ ہم تو صرف معصوم کو مانتے ہیں. یہاں عالم سے مطلب ہی معصوم ہے، لیکن معلومات نہیں ہے تو لفظ عالم سے آپ بھی دھوکہ کھا جائیں گے. تو ایک تو مثلا ساتویں امام کے حوالے سے کہ ان کا تو نام ہی یہ روایتوں میں آیا ہے، عالم نے یہ کہا، عالم کی یہ روایت ہے، عالم کا یہ فرمان ہے. سمجھنا پڑتا ہے یہاں پہ عالم سے مراد کون ہے. اس کے علاوہ بھی لفظ عالم کبھی علماء کے لیے استعمال ہوتا ہے، صحیح علماء، اور کبھی لفظ عالم صرف امام معصوم کے لیے استعمال ہوتا ہے. خاص ساتویں امام کا لقب ہے، لیکن جب یہ ساتویں کے حوالے سے نہ ہو تو تمام معصومین کے لیے استعمال ہوتا، جس کی مثال میں 2 حدیثیں پیش کرتا ہوں. پیغمبر کی ایک حدیث ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے عالم بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے. اور ایک حدیث ہے علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے انبیاء سے بھی افضل ہیں میری امت کے عالم. تو یہ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی امتی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم، مجتہد اور مرجع کیوں نہ ہو. تو اب یہاں حدیث آ رہی ہے کہ علماء امتی افضل ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء سے. ممکن ہی نہیں کہ کوئی عالم حضرت موسیٰ سے افضل ہو یا حضرت عیسیٰ سے افضل ہو یا حضرت آدم سے افضل ہو. جس حدیث میں لفظ افضل آیا ہے وہاں مراد عام عالم نہیں ہے، معصومین. اور جس حدیث میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں وہاں مراد عام عالم. لفظ ایک ہی ہے، علماء امتی، مگر ایک حدیث میں اس کا مطلب ہوگا مثلا ہمارے مراجع، ہمارے مجتہدین. دوسری حدیث میں اس کا مطلب ہوگا صرف معصومین. جیسے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں نہیں معلوم. تو معصوم نے کہا کہ یہ ہم ہیں، یہ ہمارے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے. میں ساری آیتوں کی تلاوت کر کے تفسیر نہیں کرنا چاہتا، وقت بہت تیزی سے گزر رہا. تو اب ایک ہی لفظ علماء امتی. ایک حدیث میں اس کے معنی کچھ اور نکل رہے ہیں، دوسری حدیث میں معنی کچھ اور نکل رہے ہیں. گوگل بیچارہ کیا کرے، وہ تو دونوں حدیثوں میں ایک ہی ترجمہ کرے گا کہ عالم کے معنی عربی زبان میں علم رکھنے والا اسکالر. وہ پہلی اور دوسری حدیث میں فرق نہیں. اور یہاں پہ چلے چھوٹا سا مختصر سا واقعہ پہلے سنا دوں اور اس کے بعد پھر جو میں نے آج کی مجلس کے شروع میں ایک جملہ عرض کیا تھا نا، اس کے 2 حصے. دین عالم سے لینا ہے، تربیت عورتوں سے لینا. وہ دونوں حصے بھی اس واقعے کے اندر آپ کے سامنے آ جائیں گے، دونوں حصے بھی. اور ذرا سا آپ کو پتہ بھی چلے ہمارے علماء کا رتبہ اور معیار کیا. عالم دشمنی، مجتہد دشمنی، مرجع دشمنی. یہ آج اتنی زیادہ کامن ہو گئی ہے کہ بار بار کسی نہ کسی حوالے سے اس پر بات کرنا پڑتی ہے. تاریخ تشیع کے 2 بہت ہی عظیم مرجع ہیں، نہیں 2 بہت عظیم عالم ہیں. ایک مرجع بنے اور ایک ان کے چھوٹے بھائی نہج البلاغہ جیسا صدقہ جاریہ قائم کر گئے جو قیامت تک کے لیے ان کو ثواب پہنچا رہا ہے. یہ 2 بھائی مرتضیٰ اور رضی. سید مرتضیٰ، سید رضی، بڑی بدتمیزی سے میں نے نام لے لیا، جو ان کا رتبہ ہے اس طرح مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اور چونکہ ماضی کے علماء کا ذکر اسی طرح سے ہمارے ہاں ہوتا ہے اردو میں نے یہ بات کر دی. شاید دوسری مجلس میں ان 2 بھائیوں کا تذکرہ کسی اور حوالے سے آیا تھا. علم دین ان سے لینا ہے، تربیت عورتوں سے لینا. اب یہ کون ہے جن سے دین لینا ہے؟ وہ علماء کون ہے وہ سمجھی، اور تربیت عورتوں سے لینا ہے وہ کون سی عورتیں وہ سمجھی. اور دونوں ایک ہی واقعے. یہ وہی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کو ہر کتاب میں ایک واقعہ تو ملے گا. جب یہ چھوٹے چھوٹے تھے تو اس وقت مرجعیت تھی شیخ مفید کے پاس. اور کیا عظیم عالم کا میں نے نام لیا، شیخ مفید. ان کے زمانے میں حالات کچھ اتنے خراب ہو چکے تھے مسلمانوں کے کہ 2 یا 3 سال تو حج ہی نہ ہو سکا. جو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ حج تو وہ عبادت ہے جو آج تک بند ہوئی نہیں، اور جب بند ہوگی وہ ظہور کا سال ہوگا. نہیں، ان کے زمانے میں 3 سال حج نہیں ہو سکا. حالات اتنے خراب. اور جب اتنے خراب حالات تھے اس وقت تو مرجع کے لیے بھی
معاملات کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. چنانچہ زمانے کے امام نے اپنی غیبت میں جو خط لکھے ہیں ان میں اتھینٹک خط یہی ہے جو شیخ مفید کے نام لکھا تھا، جس میں ان کو انسٹرکشن اور ہدایات دی تھی. وہ کتابوں میں موجود ہے وہ خط بھی، لیکن نہ یہ میرا موضوع ہے، نہ یہ آج کل لوگوں کے لیے کوئی نئی بات ہے. بہت سے علماء پڑھتے ہیں. اور اس خط کا آغاز تھا ایھا الاخ الکریم. جو خط شروع کیا تھا اے میرے بھائی جو کریم. کریم معصومین کا لقب، خود امام زمانہ کا لقب کریم ہے جو آپ جمعے کی زیارت میں پڑھتے ہیں. معصومہ قم کا لقب کریمہ اہل بیت. یہ لقب جو معصوم کا ہے وہ امام نے شیخ مفید کو دیا تھا اور تحریر میں لکھ کے دیا. تو میں کہیں اور چلا گیا، موضوع شیخ مفید نہیں. یہ شیخ مفید اپنے زمانے کے مرجع. بہت ان کے دلچسپ واقعات ہیں. اگر کبھی میں علماء کے حالات بیان کرنے لگا تو زیادہ آرام سے بات کر پاؤں گا. اب مرجع چنانچہ ان کے پاس ساری دنیا سے وہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں جن کو مجتہد بننا. ایک رات کو سو رہے ہیں، خواب میں دیکھا، بہت مشہور واقعہ ہے اس لیے بالکل شارٹ کر دوں، اب شروع کر دیا تو چھوڑ بھی نہیں سکتا. خواب میں دیکھا شہزادی کونین امام حسن حسین امام حسن حسین علیہم السلام کو لے کے آ رہی ہیں اور شیخ کے سامنے بیٹھتی. یعنی وہ پوری تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پورے نقاب اور حجاب اور اس سب کے ساتھ. اور ایک طرف حسن ایک طرف حسین، اور ایک جملہ کا علمہم الفقہ. اور شیخ کی آنکھ کھل گئی. اے شیخ میرے ان دو بچوں کو علم دین اور علم شریعت سکھا دے. علمہما ان دونوں کو الفقہ. شیخ کی آنکھ کھلی اور دل میں پہلا خیال یہ آیا کہ کل کے دن میں نے کوئی تکبر کا جملہ کہہ دیا ہے اور اپنے علم کے اوپر کوئی ذرا میں نے اظہار بڑائی اور برتری کیا ہے تو یہ مجھے تنبیہ اور وارننگ ملی. پوری رات روتے رہے کیونکہ یاد کوئی چیز نہیں آ رہی. شہزادی کا حسنین کو لے کے آنا اور کہنا ان کو دین سکھاؤ، یہ تو وہی ہے نا جب کسی کو وارننگ دی جاتی ہے. اچھا اتنا بڑا اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگے ہو تو چلو اب امام کو پڑھاؤ. تو ساری رات، صبح آج دل نہیں چاہ رہا حوضے میں جا کے اجتہاد کی تعلیم دینے کا، پریشان. لیکن یہ بھی خیال ہے کہ ساری دنیا سے طالب علم آئے ہیں، اپنا وطن چھوڑ کے ان کا نقصان نہ ہو. گئے تو دل نہیں لگ رہا. جا کے بیٹھ گئے مسجد میں جہاں پہ بیٹھ کے درس دیتے تھے. اتنے بغداد کی ایک بہت ہی قابل احترام سید گھرانے کی خاتون آتی، بہت ایک یعنی ان کے خود بہت سارے حالات ہیں، ایک آدھ تو ابھی آنے والا ہے. اور اپنے دو بچوں کو لے کے آتی ہیں، ایک مرتضیٰ ہے ایک رضی ہے، دونوں چھوٹے چھوٹے، 4 سال کی عمر 5 سال کی عمر. وہیں آ کے بیٹھی جہاں خواب میں شہزادی بیٹھی تھی. یہ سیدانی ہے شہزادی کی بیٹی. اور وہیں بٹھایا اپنے دو بیٹوں کو جہاں رات کو شہزادی نے حسن حسین کو بٹھایا. اور وہی ایک جملہ کہا کہ یا شیخ علمہم الفقہ، میرے ان دو بچوں کو علم دین سکھا دو. اب شیخ سمجھ گئے کہ کل رات کو شہزادی کا اصل پیغام یہ تھا کہ دو بچے جو آ رہے ہیں بس یہ سمجھ کے ان کو تعلیم دینا کہ یہ شہزادی ان کی سفارش کر رہی ہے اور یہ میری اولاد ہے. تو شیخ نے اتنی محنت سے پڑھایا کہ ایک تو سید مرتضیٰ بنے جن کا ٹائٹل ہے علم الہدا، ہدایت کا علم، علم الہدا. اور ایک نے نہج البلاغہ. اب نہج البلاغہ کی وجہ سے کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. اب سنیے جو دو واقعات میرے اصل موضوع، اب آدھے سے زیادہ مجمع تو اب آیا ہے. اصل موضوع یہ کہ دین عالم سے لینا ہے تو عالم کون ہوتے ہیں ہمارے پاس، اور تربیت عورتوں سے لینا ہے تو کیسی عورتیں ہمارے پاس گزری. جب یہ دونوں جوان ہو گئے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا. اچھا اب ان کے والد خود ایک بہت بڑے عالم تھے، مرجع نہیں تھے، عالم تھے. چنانچہ ایک بار دونوں بچوں نے جب بڑے ہو رہے تھے اپنی ماں سے کہا تھا کہ مادر گرامی ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی، ہم جاتے ہیں حوضے میں علم حاصل کر رہے ہیں، استاد جو سبق پڑھاتا ہے وہ ہمیں ایک لمحے میں اس لیے یاد ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے ہم پہلے یہ پڑھ چکے اور دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں. ایک چیز پہلی دفعہ آپ سیکھیں گے تو ٹائم لگے گا، ایک چیز آپ سیکھ چکے ہیں اور پھر دوبارہ اس کو ریپیٹ کریں گے تو بہت جلدی. پتہ نہیں ہم پہلی بار، ابھی تو عمر بھی ایسی نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ پورا اجتہاد کا کورس کمپلیٹ کر کے دوبارہ اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں.
یہ سنا ہوا لگتا ہے چلے ایک آدھ دفعہ ہو تو اتفاق ہے روز. تو ماں نے مسکرا کے کہا تھا کہ بیٹا اس کی وجہ پتہ ہے؟ جب تمہارے باپ اجتہاد کی تعلیم دیتے تھے تو میں پردے کے پیچھے بیٹھ کے سنتی تھی, مجھے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا. ایک گھر میں بیٹھنے والی عام عورت وہ کیا اجتہاد کی تعلیم سمجھے گی؟ لیکن اے مرتضیٰ, جب تم میرے پیٹ میں تھے اور میں پریگننٹ تھی تب بھی میں جا کے بیٹھ جاتی. گھر میں کرنے کا کوئی کام تو تھا نہیں, پردے کے پیچھے سے تمہارے باپ کا پورا درس سن رہی. اور اے رضی, جب تم میرے پیٹ میں تھے, پریگننٹ تھی میں, تب بھی میں یہی کرتی تھی. اس وقت جو ماں کے پیٹ میں تم نے وہ آواز سنی, جو باپ کی آواز ماں کے کان کے ذریعے سے ماں کے پیٹ میں موجود بچے تک پہنچی, اس لیے تمہیں لگ رہا ہے کہ جیسے اجتہاد کی ساری تعلیم تم حاصل کر چکے ہو. اب اگر ماں گانے سنتی ہے تو بچے میں وہ منتقل ہوگا, ماں ٹک ٹاک کی شوقین ہے تو بچے میں وہ منتقل ہوگا. اب یہ تو تربیت اولاد کا موضوع ہو گیا, لیکن بہت اہم موضوع. مائیں جانتی کہ نارمل اور روٹین لائف چینج کرا دی جاتی ہے جب عورت پریگننٹ ہو. کتنی دوائیاں ہیں جو وہ روز کھاتی تھی, کہا پریگننٹ ہو اب یہ دوائی نہیں کھانا, اور بہت ساری باتیں. کیونکہ میرا موضوع تربیت اولاد نہیں ہے, میں کہیں بالکل ہی لائن سے ہٹ نہ جاؤں. تو اب یہ ماں نے جو سنا, بس ہماری مائیں بھی جو سنتی ہیں ویسے ہی ہماری اولاد بھی بن رہی. اب یہ نہیں ہے کہ 100% اثرات ہوں, لیکن بنیاد ڈال دیتی ہیں ہماری مائیں اور ہماری بڑی بہنیں. اب وہ جو تھا میرا جملہ, تربیت لو عورتوں سے. تو خیر, یہ دونوں اب جوان ہو گئے, باپ کا انتقال ہو گیا. باپ خود ایک بہت بڑے عالم. ایک لفظ کی تشریح کرنا ضروری بھی ہے, لیکن جب میں اس کی تشریح کرنے جاتا ہوں تو آدھا گھنٹہ نکل جاتا, تو تشریح کر بھی نہیں پاؤں گا. پہلے زمانے میں کتاب کو اتنی ارزاں اور آسانی سے ملنے والی چیز نہیں تھی. کتاب ہاتھ سے لکھنا پڑتی تھی, نہ پرنٹنگ ہے, نہ زیروکس ہے, نہ کوئی اور طریقہ ہے. جو کتابیں ہاتھ سے لکھنا, مثلا عام کتابیں چھوڑے, اگر آپ کو اپنے گھر میں قرآن رکھنا, پورا قرآن آپ کو لکھنا پڑے گا, تب یہ آپ کے گھر میں قرآن آئے گا. آسان کام نہیں. اور پھر لکھنا بھی کس طرح؟ یہ نہیں ہے کہ پین موجود ہے بازار میں خرید کے لائے اور لکھنا شروع کیا. آپ میں سے جو میری عمر کے ہیں ان کو بچپنا یاد ہوگا کہ سیٹھی کا قلم آتا تھا, وہ قلم خود بنانا ایک مسئلہ, اس کے بعد پھر اس کی سیاہی بنانا ایک مسئلہ. اور یہ تو بات ہے آج سے 50-60 سال پہلے کی, تو 1400 سال پہلے. انک, پین, پیپر, سب چیزیں ناممکن تھیں. اسی لیے اس زمانے کی جو روایتیں, یہ بہت اہم اصول میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, سمجھاؤں گا نہیں. اس زمانے کی روایتوں میں قرآن مسجد میں رکھنے کا بہت ثواب ہے. آج کل ہر مسجد والا کمپلین کر رہا ہے, اتنے قرآن آ گئے ہیں کہ اب وہ کیا کریں, اس کا بوریاں بھر کے سمندر میں ڈالی جاتی ہے کراچی میں, کیونکہ حدیثیں لوگوں کو وہی یاد ہے. لیکن حدیثیں اس زمانے کی تھی جب قرآن ناممکن تھا, اتنے آرام سے ملنا, پورا اپنے ہاتھ سے لکھنا پڑے گا. اور اسی میں یہ بات کہہ دوں کہ یہ اتنا مشکل کام ہے کہ آج کوئی اتنا مشکل کام نہیں رہا. عورتیں آتی ہیں, مرد آتے ہیں کہ مولانا بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی, کوئی بہترین عمل بتائیے. یہ میرا ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے, نہ استخارہ میرا ڈپارٹمنٹ ہے, نہ دعا, تعویذ اور عملیات. لیکن بہرحال جس کے دل کو لگی ہوتی ہے وہ ہر ایک کے سامنے اپنی پریشانی بیان کرتا. تو میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنے بزرگ اساتذہ سے جو عمل سنا اور جس کو بتایا اور اس کا فائدہ دیکھا, تو آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. یا لڑکی جس کی شادی کے لیے آپ پریشان ہیں, یا اس کی ماں, لیڈیز سائڈ, جینٹس نہیں. سورہ احزاب کو اپنے ہاتھ سے لکھ کر مٹی کے برتن میں رکھ کر کسی بلند جگہ رکھ, اور جب وہ مسئلہ حل ہو جائے تو پھر اسے کسی قابل احترام جگہ پہ جا کے مثلا پانی میں ڈال دے, زمین کھود دے, جو بھی قابل احترام اور آگ کا مسئلہ. اب ایک سورہ احزاب کتنا بڑا, 73 آیات ہیں سورہ احزاب میں. عاشورے کے دن نماز عاشورہ میں ہم یہ پورا سورہ کھڑے ہو کے تلاوت بھی کرتے ہیں. یہ اتنا مشکل عمل لگتا نہیں. مولانا کوئی آسان سا عمل بتائیے, کام اتنا بڑا چاہیے کہ بیٹی کی اچھی جگہ شادی ہو, خالی شادی نہ ہو, اچھی جگہ شادی ہو, بہت اچھا میچ ملے, اور 73 آیات لکھنا مشکل ہوتا. جبکہ یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ زیر زبر پیش لگانے کی ضرورت نہیں. تو پورا قرآن آپ لکھیں گے تو آپ کے گھر میں قرآن ہوگا, ورنہ قرآن بازار میں نہیں ہے. تو اس وقت کے حالات میں قرآن تو پھر بھی لوگ عقیدت میں لکھ لیتے, کتاب بہت مشکل کام. اور یہ پوری اس کی ایک ہسٹری ہے, وہی میں نے کہا بتانے جاؤں گا تو 1 گھنٹہ اس میں نکل جائے گا.
بچوں کو سمجھنا ضروری ہے. لیکن کیا کیا جائے, میرے پاس موضوعات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اس طرح میں جا نہیں پاتا, لیکن سمجھانا بہت ضروری ہے بچوں کے. بچے سمجھتے ہیں کہ جیسے آج پی ڈی ایف میں انٹرنیٹ پہ ہر کتاب اویلیبل ہے, تو 1400 سال سے یہی چل رہا. ان کے والد نے ایک بہت ہی اہم کتاب جو ان کو حدیثیں ملی اور جو بھی ان کا علم تھا, وہ ایک کتاب لکھی. اب اس کی فوٹو کاپی نہیں ہو سکتی, اس زمانے میں ممکن نہیں, نہ ہی پرنٹ ہو سکتی ہے. صرف ایک کاپی ہے جو ہاتھ سے لکھی گئی, اور وہ اپنی وصیت میں کہہ گئے کہ میری باقی جائیداد تو میرے وارثوں میں تقسیم ہو. یہ کتاب اتنی قیمتی ہے, یہ کیسے تقسیم ہو؟ آدھی آدھی نہیں. انہوں نے کہا میرے دونوں بیٹوں میں جو زیادہ فضیلت والا ہے, یہ کتاب اس کو دینا. اور وہ جملہ کہا جو میں تقریباً ہر سال ہر عشرے میں دنیا کے ہر علاقے میں مومنین سے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنے بعد اپنے گھر والوں کو حرام سے بچانے کے لیے صرف ایک جملہ کہہ جایا کریں اپنی بیویوں سے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تمام مالی معاملات کو تم سنبھال لینا. ورنہ تو جیسے کل ایک جملہ آیا کہ ولی باپ ہے, ماں نہیں. ماں کے ہاتھ پاؤں کٹ جاتے ہیں اولاد کے بارے میں, وہ باپ سے زیادہ اولاد کی خدمت کرنا چاہتی ہے, شرعاً جائز نہیں. کہیں اور میں جا رہا ہوں, لیکن میں نے کہا ایک جملہ میں ہمیشہ کہتا ہوں تاکہ ابھی تک جن کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی یا آ تو گئی ہے لیکن عمل نہیں کیا, وہ آج ہی جا کے یہ بات کہہ دیں. خیر, تو اب بیوی سے کہے گا کہ باقی جائیداد کا جو طریقہ ہے اسلام میں, یہ کتاب اتنی قیمتی ہے, اس کے دو حصے نہیں ہو سکتے. اور یہ ایک بہت اہم مسئلے کی جانب میں اشارہ کر رہا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں جو بات کہتا ہوں خود میں کہہ دیتا ہوں یہ بہت اہم مسئلہ. مجمع کا چہرہ تو بتاتا ہے کہ مولانا یہ تو آپ بالکل ہمارا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, لیکن یہ والا مسئلہ اہم. ایک آدمی نے, مثلا میں مثالیں دے رہا ہوں 2-3, بڑی محنت سے ایک بزنس سیٹ اپ کیا, بزنس اسٹیبلش ہو گیا, بہت زیادہ چلنے لگا. اب وہ پریشان ہے کہ اگر یہ بزنس میرے بعد میرے وارثوں میں تقسیم ہو گیا, مثلا 3 بیٹے ہیں, 2 بیٹیاں ہیں, اور بیٹیوں کی شادی جو ہے تو وہ جو داماد ہیں, تو اگر یہ جو بزنس میں نے اتنی محنت سے قائم کیا ہے اس کے 5, 7, 9 حصے ہو گئے, میری ساری محنت تباہ ہو جائے گی, ضائع ہو جائے گی. اب میں کیا کروں؟ شرعاً تو باپ کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد اس کے وارثوں میں تقسیم ہونا. ہندوستان کا نہیں پتا مجھے, آج کل پاکستان میں کئی علاقے ایسے جہاں اسی وجہ سے وہاں بزنس نہیں, اب آئیے زمینوں پر زمینیں ہیں. اب وہ جو زمین کا مالک ہے وہ پریشان ہے کہ میرے بعد اگر یہ زمین تقسیم ہونے لگی تو مثلا بیٹیوں کا حصہ ہے وہ تو دوسرے خاندان میں چلا گیا, وہی ایک زمین ہے, معلوم ہے اس کے اندر بھائیوں کا حصہ, بہنوں کا حصہ, بھائی اس زمین میں کام کر رہے ہیں, داماد جو ہیں وہ زمین کو بیچنا چاہتے ہیں, اگر حصہ مل گیا زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. آج اتنی بڑی زمین ہمارے پاس ہے, ایک طاقت ہے ہماری, اس کی وجہ سے تقسیم ہونے لگی تو 2-3 پشتوں کے بعد تو اتنی سی زمین رہ جائے گی, اور ہوا کئی جگہ پر. اب کیا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ گناہ بھی نہ ہونے پائے, اور ساتھ ساتھ یہ جو کاروبار میں نے اتنی محنت سے کیا, قائم کیا, یا زمینیں جو ہیں یہ بھی تقسیم نہ ہو. اس کے لیے اسلام میں ایک اصول ہے, اور پاکستان کے لوگوں نے شاید اپنے اسکول کے کورس میں پڑھا ہو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے جن کی وفات کی آج تاریخ ہے 11 ستمبر 1948. انہوں نے اپنی جوانی کے زمانے میں پارلیمنٹ میں جب وہ ممبر تھے اس وقت ایک بل پیش کیا تھا, وقف علی الاولاد. ایک چیز تو ہوتی ہے کہ آپ ایک چیز وقف کریں سب کے لیے, ایک ہے کہ ایک چیز آپ وقف کریں خالی اپنی اولاد کے لیے. پھر کیا ہوگا کہ وہ چیز تقسیم نہیں ہوگی اور وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. تو یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے کہ میں 2 منٹ میں حل کر دوں, لیکن ایک راستہ ہے اسلام کہ پھر ایسی چیزیں تقسیم نہ کرو, وقف علی الاولاد کر دو. اب یہ آپ جا کے علماء سے پوچھ لیجئے, مجھ جیسا جاہل تو کیا بتائے. یہ باقاعدہ بل بھی پیش کیا تھا قائد اعظم نے, اور یہ کہ شریعت اسلامی کا بہت پرانا مسئلہ تھا. جائیداد جس میں تقسیم نہیں ہوتی, بزنس اس میں 2 حصوں میں نہیں بٹتا. اب بات ہو رہی ہے جائیداد اور بزنس کی, یہ تو بات ہے پیسے والوں کی. ایک عالم کے پاس نہ جائیداد نہ پیسے, اس کے پاس کتاب ہے. اب ایک لائبریری میری ہے, اگر یہ تو لائبریری تقسیم ہو گئی
ایک چوتھائی لائبریری یہ بیٹا لے گیا, ایک چوتھائی وہ لے گیا, ایک تہائی وہ داماد لے گیا, جو پڑھنا بھی نہیں جانتا مگر اس کو حصہ تو ملے گا. وہ تو اٹھا کے جا کے ردی پیپر والے کو بیچ کے آ جائے گا, جو اس زمانے میں اتنی محنت سے میں نے کتابیں جمع کی, جو میں شروع میں بتا چکا ہوں. ذرا میں نے وقت ضائع تو کیا لیکن تھوڑا پرانا ماحول, تو اس میں بھی یہی ہوتا کہ اگر وہ کتاب بہت کم ویلیو والی یعنی ایک ہی کتاب ہے تو 1/3 کی وصیت کا تو ہر آدمی کو حق ہے نا, اس نے ایک بیٹے کو دے. بڑی لائبریری ہے تو 1/3 میں نہیں چلے گا. پھر وہ مسئلہ وقف الاولاد ہے, تو باپ نے وصیت کی کہ یہ والی کتاب میں نے بڑی محنت سے لکھی اور میں یہ نہیں چاہتا کہ 2 بیٹوں میں تقسیم ہو جائے. چنانچہ دونوں میں جو زیادہ افضل بیٹا ہے, اے میری بیوی یہ کتاب اس کو دے. ماں نے دونوں کو بٹھائے, دونوں جوان ہیں, اور اس کے بعد ان سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کتاب کس کو دی جائے. دونوں جھگڑا کرنے لگے, کتاب ہم کو چاہیے. کچھ جھگڑے ایسے ہیں جو اسلام میں برے نہیں ہیں, کچھ جھگڑے ایسے ہیں جو اسلام میں برے نہیں. ایک تقریر کے آخر میں مفضل کا واقعہ آ گیا تھا کہ 2 مومن درہم و دینار پہ لڑ رہے تھے تو امام کا مال گیا, لیکن کچھ جھگڑے ایسے جو اتنے برے نہیں. اب مثلا ایک انٹرسٹنگ حدیث سن لیجئے, چاہے آج میں اس وقت موضوع سے ہٹ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بہت 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 امام کے پاس دولت تھی, بہت دولت تھی. خود سادہ زندگی گزاریں وہ ہوتا ہے والنٹیری, مجبوری کی وجہ سے نہیں. جو اردو کا محاورہ ہے کہ جی مجبوری کا نام صبر نہیں, وہ لوگ مجبوری میں صبر نہیں کرتے تھے, چاہے کربلا کے واقعات ہوں, چاہے شہزادی کے گھر میں فاقوں کے واقعات ہوں, یا دوسرے ایسے واقعات. تو امام کے پاس تو بہت دولت ہے, اور امام نے ایک اصول دیا. یہ وسائل الشیعہ میں 3-4 روایتیں ایک دوسرے کے نیچے آئیں, بلکہ ابھی میں نے کہا کسی مجلس میں پڑھا تھا تو وہ MBA کا اسٹوڈنٹ کہنے لگا, مولانا آپ تو وہ بتا رہے ہیں ہم کو جو ہمیں کالج اور یونیورسٹی میں سکھایا جا رہا ہے. میں نے کہا دیکھیے یہ کتاب ہے 1400 سال پرانی حدیث لکھی. امام نے کہا کہ جب دولت زیادہ ہو جائے تو اسے کیش کی شکل میں نہ رکھو. آج بھی ہر آدمی کہتا ہے کہ ہاں کیش رکھیں گے اس کی ویلیو کم ہوگی. امام نے کہا کہ اس کو, اب وہ پوری حدیثیں میں نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ موضوع تو آلریڈی بدل ہی چکا اور نہ بدل جائے. تو امام نے اس میں سے 1700 17 درہم ایک مومن کو بلا کے, وہ کاروبار کرتا تھا, کہا کہ تمہیں کاروبار میں پیسے کی ضرورت ہے. کہا کہ ہاں کاروباری تو جتنا انویسٹمنٹ آئے. کہا یہ 1700 درہم میرے لے لو. جو ہوتا ہے کہ ایک آدمی پیسے انویسٹ کرتا ہے, دوسرا آدمی محنت کر کے اس سے پھر پروفٹ لیتا ہے, اور یہ طے ہو جاتا ہے اتنا % تمہارا, اتنا % تمہارا. یہ سب طے ہوا. اس کو اسلام میں کہتے ہیں مزاربہ, اور اس کے بہت سارے مسائل ہیں. میں مسائل نہیں پڑھ رہا, میں تو انٹرسٹنگ حدیث پڑھ رہا ہوں. طے ہو گئے. پھر 1 سال کے بعد وہ آیا اور کہنے لگا کہ یہ آپ کے 1700 درہم جو تھے اس پہ 100 درہم آپ کا نفع بنا. جتنا بھی نفع ہوگا جو شروع میں طے ہو گیا تھا کہ تم کو, مثلا بطور مثال کہہ رہا ہوں کہ آدھا تو 200 درہم میں نے کمایا ہے تو آپ کے 100 میرے, یہ لے لیجیے. امام نے کہا کہ میرے پاس تو پیسے کی کمی نہیں ہے, یہ 100 لے کے میں کیا کروں گا. یہ ایسا کرو دوبارہ بزنس میں لگا دو میری طرف سے. وہ لے کے چلا گیا. اکثر یہی ہوتا ہے, پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے. آپ نے سرٹیفکیٹ وغیرہ خریدے ہیں, جب پروفٹ کا وقت آیا تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس کو کیش کرائیں گے, دوبارہ انویسٹ کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں امام کے واقعات پڑھ رہا ہوں, یہ آج کا ماحول نہیں ہے. 1400-1300 سال پہلے امام نے یہ ساری باتیں بتائی, وہ چلا گیا. اب وہ اتفاق ایسا ہوا, اتفاق کیا, وہ تو وقت لکھا ہوتا, اس کو موت آ گئی. جیسے ہی موت آ جاتی ہے نا, یہ سارے بزنس معاملات ختم ہو جاتے ہیں. اب اس کے وارثوں پہ واجب کہ ساری رقم واپس کرے. وہ آئے امام کے پاس اور کہا کہ مولا یہ آپ کے 1700 درہم ہے, باپ کا انتقال ہو گیا, تب یہ قرضہ ہے, ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں. امام نے کہا 1700 نہیں, 1800 ہے. وارث کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس تو معلومات 1700 کی, آپ نے ہمارے سامنے بابا کو 1700 دیے تھے. امام نے کہا لیکن نہیں, بعد میں 100 اور دیے, مجھے پورے 1800 واپس کرو. اچھا, وہ امام کا بہت ہی قریبی صحابی تھا,
آپ میری مجلس سن کے یہ حماقت تو نہیں کریں گے نا کہ جو آپ کے پاس آئے گا بھائی تمہارے پاس پیسے ہیں مجھے دے دو میں بزنس پہ انویسٹ کروں گا. جانتے ہوں اس کے امانت کو جانتے ہوں. آج کی دنیا میں تو اتنے دھوکے چل رہے ہیں کہ بقول ایک شخص کے کہ ایسا بیوقوف کوئی نہیں ہے کہ محنت کر کے کما کے آپ کو دے. تو اب یہ کہ امام کا بہت قریبی تھا, وارثوں نے کہا مولا آپ کہہ رہے تو آپ سے ہم کیا بحث کریں, اب سچ ہے صادقین ہے, یہ 100 درہم بھی لے لی, 1800 امام نے لے لی, چھوڑے نہیں. لیکن چند دنوں کے بعد وارث آئے, کہا کہ ہاں فرزند رسول, شیطان تو وسوسے پیدا کر سکتا ہے نا دلوں میں. اللہ کے رسول مسجد النبوی کے پیچھے والی گلی میں کھڑے, یہ گلی وہ ہے جو پیغمبر کی بیویاں ہیں نا, یہ ان کا راستہ. تو اکثر مدینے والے اس راستے کو ایوائڈ کرتے, وہاں سے جاتے ہی نہیں. اچھا یہ جو گلی ہے نا جس کی بات ہو رہی, یہ وہی گلی ہے کہ آج اگر آپ حج اور عمرہ کرتے ہیں نا تو مردوں کو اسی راستے سے, گلی نہیں ہے یہ مسجد میں آ گئی, یہیں سے گزر کے آپ زری کو سلام کرتے ہوئے باہر نکل جاتے ہیں. باب السلام سے شروع ہوتی ہے, باب بقی پہ ختم ہوتی ہے. مرد حضرات ہیں نا آج کل روضہ رسول پہ جاتے ہیں تو سلام کرنے کے لیے کوئی اس میں آپ کو پابندی نہیں ہے کہ ٹائم لیجئے یا ایپ سے اپنی بکنگ کرائیے, وہ راستہ بنائے. یہ گلی پیغمبر وہاں کھڑے ہیں, عموماً مسلمان وہاں سے جاتے ہی نہیں ہیں. اور بہت راستے کہ یہ پیغمبر کی بیویوں کے آنے جانے کا راستہ ہے, مگر کسی وجہ سے کسی مسلمان کو ذرا جلدی تھی تو شارٹ کٹ کیا تھا, وہ یہاں سے گزرا. دیکھا کہ رسول اللہ مدینے کی سب سے جو خوبصورت عورتیں تھیں 2 تھیں, اور دونوں سے رسول نے شادی کی, مگر ایک عیسائی تھی مسلمان ہو گئی, ایک یہودی تھی مسلمان ہو گئی. عیسائی تو بہت بات کا واقعہ ہے, ماریہ قبطیہ کلوپترا کے ملک کی تھی. بہرحال ہماری ماں, اس سے زیادہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے, بہت ہی خوبصورت. اور ایک یہ خاتون صفیہ بنت حی ابن اخطب جو خیبر کے سردار کی بیوی تھی, اور جب وہ مارا گیا تو پھر پیغمبر کی ان سے شادی ہوئی. ان کو لے کے کھڑے باتیں کر رہے ہیں, وہ وہاں سے گزرے, نگاہ نیچی کر لی, جلدی سے آگے بڑھ گئے. پیغمبر نے آواز دے کے روکا اور کہا کہ میں بتا دوں کہ اس وقت میں جس کے ساتھ کھڑا ہوں یہ میری بیوی صفیہ. وہ چونک گیا, یا رسول اللہ آپ کو میرے سامنے کوئی صفائی پیش کرنے کی ضرورت, کیا میں آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی کر سکتا ہوں کہ آپ کسی غیر عورت کے ساتھ اس طرح کھڑے ہوں گے؟ پیغمبر نے کہا اتنا بھروسہ نہ کرو اپنے آپ پر, ان الشیطان یجری فی ابن آدم کا مجری الدم, شیطان آدم کے بیٹوں کے جسم میں اس طرح گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے. خون پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے, کنٹرول ہے آپ کی مرضی چلے گی خون میں. کہا شیطان تم نہ بھی جاؤ تمہارے دل میں وسوسے پیدا کر سکتا, اس لیے صفائی پیش کرنا ضروری ہے. تو اب وہاں امام 100 درہم لے چکے, مگر وارثوں کے دل میں تو یہ خیال آ رہا ہے نا کہ بھائی ہمارے سامنے تو 1700 لیے تھے, 1800 تو نہیں لیے تھے. امام کہہ رہے ہیں تو ہم اعتراض کوئی نہیں کر رہے, مگر ذرا سا بھی دل میں شک آ گیا, وہیں سے شیطان آگے بڑھے گا. تو وہ آ گئے 15-20 دن کے بعد. کہا فرزند رسول وہ کاغذ مل گیا جو بابا نے بعد میں لکھا تھا کہ 100 درہم مزید ملے, وہ جو پروفٹ تھا اس کو ری انویسٹ کرنا ہے. پورے 1800 تھے, ہمیں اطمینان پہلے بھی تھا, لیکن اب وہ ہمارے پاس کاغذ بھی آ گیا. امام معصوم دولت دنیا کے لیے کیا جھگڑا کریں گے؟ نہیں کریں گے, لیکن بعض جھگڑے اسلام کے اندر اجازت ہے اور اچھے بھی ہیں. اجازت کی بات, جیسے ایک مسئلہ لوگ اکثر کہتے ہیں ہماری فقہ میں غصے کے عالم کی طلاق غلط, غصے بہت, البتہ بہت زیادہ غصہ. دوسرے کہتے ہیں کہ طلاق تو دی ہی غصے میں جاتی, پیار و محبت میں کون طلاق دیتا. تو تصور ہی یہ ہے کہ جھگڑا جہاں ہوگا وہاں دشمنی ہوگی. تو پھر یہ مسئلہ فقہ میں کیوں ہے کہ اگر ایک مسجد میں 2 عالم جمع ہو جائیں اور دونوں کہیں کہ ہم کو نماز جماعت ہم کو پڑھانا ہے, تمہیں میرے پیچھے پڑھنا, تو جو اس مسجد کا ریگولر ہے اس کو آگے بڑھا دو. اور اگر دونوں ہی نئے ہیں تو مثلا جو سید ہے اس کو آگے, پوری ایک لسٹ ہے نا کہ کس کو آگے بڑھا دیں گے. اصول کیا کہتا ہے؟ اصول کہتا ہے کہ یہ کہنا چاہیے تھا دونوں کو جوتے مار کے نکال دو. تم نماز جماعت پڑھا رہے اس میں جھگڑا کر رہے ہو, اس کا مطلب یہ کہ تمہاری نیت میں خرابی ہے. نہیں, دونوں کو ثواب لینا. نماز پڑھنے والے کا ثواب کم ہے, پڑھانے والے کا ثواب زیادہ. وہ ثواب کے لیے جھگڑا کر رہے ہیں تو یہ جھگڑا کوئی برا جھگڑا نہیں. جنگ بدر میں ہوا تھا نا باپ اور بیٹے میں جھگڑا,
पैगंबर ने पाबंदी लगाई थी कि हर खानदान से सिर्फ एक आदमी जाएगा। अब वहां पे बाप और बेटा दोनों आ गए, हमें जाना है, हमें जाना है। सवाब, हम तो दीन की खातिर इतनी सी कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। मोमिन दाढ़ी नहीं रखता, मोमिना हिजाब नहीं करती, जवान गाना नहीं छोड़ता, वो जान देने को आ रहे हैं, झगड़ा हो गया। पैगंबर ने कहा कि भाई अब तुम लोग तय कर लो। बाप बेटा झगड़ा कर रहे हैं, बाप बेटा, डांट के बाप को बिठा देना चाहिए था, लेकिन ये अच्छा झगड़ा, दोनों को शहादत चाहिए। पैगंबर ने कहा कोरा डाल दो, लॉटरी, जिसका नाम निकले। बेटे का नाम निकल आया। बाप ने कहा बेटा मैं तुझे अपने हक का वास्ता देकर कहता हूं कि मुझे जाने दे। कहा बाबा हर बात में आपका हुक्म मानता, लेकिन जन्नत मुझे जल्दी मिल रही है, इसमें तो नहीं मान सकता आपका हुक्म। तो ये कुछ झगड़े जो इस किस्म के होते हैं सवाब वाले नहीं। जंग बदर आपके सर पे से गुजर गई। तो आइए वो मिसाल दे दूं जो मैंने पहले दिन कहा कि वो भी मेरा मौजू है। जब मुतवक्किल अब्बासी ने हुक्म जारी किया कि करबला की जियारत की इजाजत उस सूरत में मिलेगी जब एक की जान कुर्बान करो तो दूसरे को इजाजत मिलेगी। मोमिनीन आते थे ना पेयर बना बना के दो की शक्ल में, और वहां आके झगड़ा करते थे। हर एक कहता था कि मुझे कत्ल करो ताकि मेरे साथी को जाने की इजाजत मिले, और दूसरा कहता था वाह ये कैसे, मुझे कत्ल करो ताकि इसको जाने की इजाजत मिले। वहां भी कोरा डाल के फैसला होता था। पूछा जाता था भाई किस बात पे झगड़ा है, कहा कि ये जियारत कर रहा है, जरी की जियारत करेगा, मैं कत्ल हो रहा हूं, मैं तो खुद आका हुसैन के चेहरे की जियारत करूंगा। देखिए ये आपकी समझ में आ गया, और आना भी चाहिए। ये ईमानी वाकया है, जंग बदर एक इस्लामी वाकया है, हम दोनों को मानते हैं, इस्लाम को भी और ईमान को भी। लेकिन ये छोटे छोटे सवाब वाले झगड़े, ये इसलिए कहना है कि मर्जियत के हवाले से एक बदगुमानी शैतान ये भी डालता कि ना हम इनकी तकलीफ करेंगे ना उनकी करेंगे, तो खुद आपस में लड़ रहे हैं। चांद का मसला हुआ, बेलट का क्या स्नूकर का मसला हुआ है ना। तो देखिए आज लग रहा है कि स्नूकर की वजह से स्नूकर वाले सारे के सारे खैर, तो खुलासा ये है, तो ये बदगुमानी हो जाती और कोई वजह होगी। तो खुलासा ये कि मर्जी, ये शैतान ये जहन में ख्याल डालता है ना कि अगर दोनों एक कुरान एक शरीयत एक इमाम के मानने वाले तो इनमें आपस में झगड़े क्यों हैं। तो ये समझाना जरूरी कि ये खाली मर्जे तारीख इस्लाम में वाही शख्सियतें नहीं हैं। जंग बदर में भी झगड़ा हुआ, जियारत में भी झगड़ा हुआ, नमाज जमात में जो मैंने अभी बताया कि किसको आगे करेंगे किसको इजाजत देंगे, ये छठे इमाम की पूरी हदीस है जिसका नाम है तरजीहात, किसको तरजीह दी जाएगी। और खुद इमाम के कहा कि नहीं वो हक है 100 लूंगा, और उन्होंने इमाम ने वहां झगड़ा किया। तो क्योंकि शैतान इस तरह से हमको बहकाता है, तो अब दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। आप तो भूल भी गए होंगे कि मौलाना कहाँ से चले थे तो कहाँ पहुंच गए हैं, लेकिन मौलाना नहीं भूले, मैं सैयद रजी और सैयद मुर्तजा के वाक़े से चला। कहा ये किताब बहुत कीमती है, ये हमें चाहिए। और कोई चीज होती दिरहम दीनार सोना चांदी, बड़ा भाई छोटे भाई को दे देता, छोटा भाई बड़े भाई को, लेकिन किताब एक आलिम के लिए सबसे कीमती चीज किताब है। उसी की मदद से तो वो हदीसें और फतवे देगा। माँ ने कहा अच्छा बेटा बैठ जाओ। बाप ने लिखा था जो दोनों में अफजल है उसको देना। तो रजी तुम छोटे हो, तुम बताओ तुम क्यों समझ रहे हो कि किताब तुम्हें मिले। कहा मादर गरामी जब से मैंने होश संभाला आज तक मैंने कोई गुनाह नहीं किया। इमाम मासूम को हम मासूम कहते हैं, लेकिन खाली नहीं, हमारे पास बाकायदा उन उलमा और मराजे की लिस्ट है जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई गुनाह नहीं किया। जिसमें मैं अक्सर जुमला कहता हूं, हम मुखालिफत करते हैं ना अपने मुज्तहिदीन और मराजे की। अगर उनका कोई फतवा हमारे मिजाज के खिलाफ आ गया, हमें तो वो नाइब इमाम मिले हैं कि दूसरों को ऐसे इमाम भी नहीं मिले, वो हमारे नाइब इमाम है। हम खुद ही नेमत की नाकदरी कर रहे हैं। अब कहा कि मैंने जिंदगी में कभी कोई गुनाह नहीं किया, इससे ज्यादा अफजल कौन होगा। माँ ने कहा बेटा मुर्तजा तुम बड़े हो, तुम बताओ किताब पे तुम्हारा हक क्यों है। कहा कि मेरे भाई रजी ने जिंदगी में कोई गुनाह नहीं किया, मैंने जब से होश संभाला किसी गुनाह का हल्का सा ख्याल तक मेरे दिमाग में नहीं आया। गुनाह करना तो दूर की चीज है, हल्का सा ख्याल। माँ ने कहा तुम हक रखते हो, ज्यादा अफजल हो, किताब लेके चले जाओ। तो आप देखिए ये हमारे उलमा और मराजे
جن کے ذریعے دین ہم تک پہنچ رہا ہے. اور پہلا جملہ تیسری بار دوہرا رہا ہوں مجلس، آج کے زمانے میں ایمان کو بچانا تو دین انہی علماء سے لیجیے گا اور تربیت ایسی ہی عورتوں سے لیجیے. اب ایک واقعہ مزید سن لیجیے تاکہ بات پوری ہو جائے. ابھی تو بات ہو رہی ہے علماء کی. دونوں بھائی زندگی میں گناہ نہیں کیا، دوسرے نے گناہ کے بارے میں ہلکا سا خیال بھی دماغ میں نہیں آنے دیا. اور ماں کیسی جس کے یہ بیٹے بنے، تربیت کہاں سے ملی؟ ایک دن بڑے بھائی نے ماں سے شکایت کر دی، اماں میں نماز پڑھاتا ہوں، یہ لوگ کازمین کے رہنے والے ہیں، یہ خاندان کازمین کا خاندان ہے، ان کے روزے بھی کازمین میں تھے، وہیں پہ پہلے دفن کیا گیا تھا، بعد میں میتوں کو نکال کے کربلا میں ابراہیم مجاب کی زری کے قریب دفن کیا گیا. اسی لیے وہ خالی روزے تھے، جب توڑ دیے گئے ہیں ایکسٹینشن کی وجہ سے. تو خلاصہ یہ ہے کہ کازمین میں نماز پڑھاتے تھے. شکایت کی اماں سے، اماں میرا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا، ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں میرے پیچھے نماز پڑھنے، امام کے حرم کی نماز تو آپ بھی پڑھ لیتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کون پڑھا رہا، لیکن امام کے روزے میں آئے ہیں نماز نہ پڑھیں اور وہ جماعت چھوڑ دیں. وہاں تو سید مرتضیٰ جیسا عالم نماز پڑھا رہا ہے، بھائی نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھنا بند کر. ماں نے بلایا رضی کو، تربیت ایسی عورتوں سے لینا. کہا بیٹا رضی تمہارا بڑا بھائی عمر میں بھی بڑا ہے، علم میں بھی زیادہ ہے، پھر نماز بھی پڑھا رہا ہے امام کی حرم میں، جماعت کا ثواب بھی ہے، تم کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کہا اماں ایسے کے پیچھے کیا نماز پڑھوں جو نماز کے بیچ میں خون کے سمندر میں غوطے لگا رہا ہوتا ہے. ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ جب سید مرتضیٰ ایک دن نماز پڑھانے جا رہے تھے، کوئی خاتون آ گئی عام سی عورت اور کہا آپ مرجع وقت ہے مجھے ایک فقہی مسئلہ پوچھنا. اور وہ خون کے حوالے سے انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا کہ نجیس اور پاک اور اس میں نماز میں معافی ہے کہ معافی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ بہت سارے خون اگر یہ پہلی پور کے برابر ہو تو نماز میں معاف ہے، اور بہت سارے خون سوئی کی نوک کے برابر بھی ہوں تو معاف نہیں ہے. تو ایک خاتون آ کے مسئلہ پوچھ رہی ہے خون کا، اور وہ جا رہے تھے، بالکل اذان ہو چکی ہے، اقامت دینا ہے، مصلی پہ جا رہے تھے، تو وہ گئے مصلی پر. اب جب نماز شروع کی تو دماغ میں وہ مسئلہ ہے کہ اس کا جواب دینا ہے، وہ عورت انتظار کر رہی ہے. تو وہ اس مسئلے پہ غور کر رہے ہیں کہ یہ جو مسئلہ اس نے پوچھا خون والا، اس کا فتویٰ کیا ہونا چاہیے. سید رضی کہہ رہے ہیں اماں میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے بھائی کے دل کی جانب توجہ دی کہ بھائی کیا سوچ رہا ہے. پتہ چلا کہ نماز اللہ کی پڑھ رہے ہیں، خون کے سمندر میں غوطہ لگا رہے ہیں، اس کے پیچھے میں کیا نماز پڑھوں. ماں نے کہا لیکن رضی بیٹا وہ تو پھر بھی ایک واجبات کے مسئلے پہ غور کر رہا تھا نا، ایک حکم خدا پہ غور کر رہا تھا نا، ایک شریعت کی بات پہ غور کر رہا تھا نا. تمہاری نماز کیا ہوئی کہ تم اپنے بھائی کے دل کو بیٹھ کے چیک کر رہے ہو اور اپنی نماز میں دیکھ رہے ہو کہ وہ کیا سوچ رہا ہے. وہ تو شریعت کا مسئلہ ہے، تم تو ایک بالکل غلط عمل کر رہے ہو. سید رضی نے دوبارہ نماز شروع کر دی بڑے بھائی کے پیچھے. ایسی مائیں ہم کو چاہیے، ایسی بڑی بہنیں ہم کو چاہیے گھر میں، ایسی خالائیں اور ایسی پھوپھی ہم کو چاہیے. تب آج کے دور میں ایمان بچنے کا امکان بڑھ جائے گا. خالی اس سے کام نہیں چلے گا، اور بھی بہت سارا آغاز یہاں سے ہوگا. اب وہ ماں جو خود ہی ہر وقت موبائل پہ لگی ہوئی، جو ہر وقت اپنا اسٹیٹس اپڈیٹ کر رہی، جسے شوق ہے کہ میرا ٹک ٹاک جو ہے نا زیادہ سے زیادہ لوگ لائک کریں یا شیئر کریں یا ویورز بڑھیں. اچھا یہ ساری چیزیں مجھے پتہ نہیں، تو میں سنی سنائی بات کر رہا ہوں کہ یہ ہوتا ہے. میں تو ان چیزوں سے بہت دور، لیکن میں نے سنا ہے کہ ایسی ایسی شریف گھرانے کی بچیاں ٹک ٹاک کے چکر میں کیمرے کے سامنے آ کے ایسی بےہودہ بن جاتی ہیں. عام زندگی میں نہیں، لیکن پتہ نہیں کیا کیمرے میں کیا ایسا اثر ہے یا ٹک ٹاک میں کیا ایسا ہے. تو جب یہاں بچہ پلے بڑھے گا تو پھر ہم کہیں کہ اس کا ایمان بچے، کتنا مشکل ہے. دین لینا ہے عالم سے، عالم بھی ایسے، اور تربیت لینا ہے خواتین سے، مگر خواتین بھی ایسی، تب دین بچتا ہے. تو بات ہو رہی تھی کہ یہ وہ علماء جن کے لیے پیغمبر نے کہا یہ بنی اسرائیل کی انبیاء جیسے، لیکن اگر کبھی پیغمبر نے کہہ دیا کہ ان سے افضل ہے تو وہ صرف امام معصوم وہاں مراد ہے. گوگل کہے گا کہ عالم کا ترجمہ اسکالر،
چاہے پہلی حدیث ہو چاہے دوسری. اب ایک اسٹیپ آگے بڑھیں کیونکہ یہ جو اسٹیپ آ رہا ہے اس میں مجھے ذرا سی کل کے ایک مسئلے کی وضاحت کرنا تھی جو آج نہیں ہوگی, اور وہ تھا اسنوکر کا مسئلہ. مجھے کیا معلوم تھا کہ میں کوئی ایٹم بم پھوڑنے جا رہا ہوں, میں نے تو ایک سرسری طور پہ ایک مسئلہ بتا دی. ممبر کے اترنے سے لے کر گاڑی میں بیٹھنے سے لے کر کہیں میں گیا وہاں سے لے کر واپس اپنے کمرے آنے تک اسنوکر. میں نے کہا آج تک میں نے سینکڑوں مسئلے بتائے, وہ تو کسی نے پلٹ کے نہیں پوچھے. یہ کیا بلا ہے, یہ کیا مصیبت ہے, کتنا بڑا مسئلہ ہے, تو ذرا واضح کرنا. لیکن اب آج نہیں, کیونکہ آج شاید اسنوکر سے بھی زیادہ کوئی اہم گیم ہو رہا, تو اس اعتبار سے کل یہ بات آئے گی اور وقت بھی نہیں رہا. لیکن اب ایک لفظ اور سنیے, بات کیا ہو رہی ہے. دین اس طرح سے نہیں مل سکتا ہے, وہ دین تباہ ہو جائے گا جو خالی ٹرانسلیشن کے ذریعے سے سیکھا جائے. نام تو گوگل کا ہو گیا, لیکن چلے گوگل کو ہٹا دے. آپ کو خود عربی آتی, آپ نے سیکھی ہوئی, تب بھی اس سے دین سمجھ میں نہیں آئے گا. اب آئیے ایک تیسرا لفظ, یتیم. یتیم کا لفظ, یتیم جس کا باپ نہ ہو اور وہ نابالغ ہو. اب یہ یتیم کا لفظ قرآن کریم میں نہ صرف یہ کہ کئی جگہوں پہ آیا, بلکہ بڑے سخت الفاظ کے ساتھ آیا. یہ قرآن کا اسٹائل نہیں. عذاب کی تفصیل قرآن نہیں بتاتا. بہت کم گناہ ایسے ہوں گے جس کے لیے قرآن عذاب کی تفصیل بتائے. ہاں یہ کہتا ہے اعد لہم عذابا شدیدا, اعد لہم عذابا وبیلا, اعد لہم عذابا علیما. لیکن کیا عذاب ہے؟ نماز نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا, بے حجاب گھر سے نکلی, گانے سنے, گناہ, عذاب, سخت عذاب. لیکن کیا عذاب ہے نہیں آتا. یتیم کے بارے میں قرآن کی سورہ نساء کی 10ویں آیت, الذین یاکلون اموال الیتیم انما یاکلون فی بطونہم نارا. جو یتیم کا مال کھا رہے ہیں یہ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں, آگ. وہ برگر نہیں کھا رہے ہیں, وہ آگ کھا رہے ہیں. وہ پیزا نہیں کھا رہے ہیں, وہ آگ کھا رہے ہیں. وہ شاہی ٹکڑے نہیں کھا رہے ہیں, وہ آگ کھا رہے ہیں. وہ ڈبل کا میٹھا نہیں کھا رہے, وہ آگ کھا رہے ہیں. وہ فالودہ نہیں کھا رہے, وہ آگ کھا رہے ہیں. اس طرح سے قرآن کھل کے عذاب نہیں بتاتا, لیکن یتیم کے حوالے سے بتایا. اور یتیم کا مسئلہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں یہ ٹک ٹاک کی بات آئی ہے نا, اس لیے ذرا اس سے ربط ملائیے, باقی باتیں کل ہوں گی. کہ کیا یتیم کا مطلب قرآن میں جہاں لفظ یتیم آیا وہی ہے جو میں نے ابھی بتایا, وہ بھی ہے, لیکن دوسرا ٹرانسلیشن کی غلطی. لیکن پہلے دو باتیں سن لی. آج کی دنیا کہتی ہے کوئی چیز آپ زبانی کسی کو بتائیں اور وہ سنیں, اس کا اثر ہوتا ہے کم. یہ آڈیو امپیکٹ, اگر آپ اس کو دکھائیں, دیکھی ہوئی چیز کا اثر زیادہ ہوتا ہے. ویژول امپیکٹ, چنانچہ خالی سنی ہوئی چیز کے مقابلے میں دیکھی ہوئی چیز, اور یہ اسلام نے بہت پہلے بتایا. بہت سارے اہم احکامات تھے, پیغمبر زبانی دیتے رہے, دیکھا کہ نہیں وہ اثر نہیں ہو رہا, تو پھر باقاعدہ دکھایا. کل ایک حدیث آئی, ایک حدیث آج سنی. کل یہ آئی کہ وہ بیٹا ماں کی نافرمانی کر رہا ہے تو عذاب میں مبتلا ہوگا, لیکن اس کی ماں کی سمجھ میں نہیں آ رہا. پیغمبر نے کمرے میں آگ جلا کے اس کو دکھائی, آگ جلائی, لکڑیاں منگوائیں, آگ لگائی لکڑیوں میں. اب جو ماں نے دیکھا یہ والی آگ میں میرا بیٹا جلے گا تو زیادہ اثر ہوا. یتیم کے لیے بھی یہی, پیغمبر نے بار بار یتیم کا رتبہ, فضیلت, ثواب, اس کی مدد. اس میں بہت مشہور حدیث ہے کہ جو یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیرتا ہے, جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اتنے گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں, اتنی نیکیاں اس کی بڑھتی ہیں, قیامت میں اتنے نور اللہ اس کو عطا کرے گا. بہت مشہور حدیث. لیکن اس سب کے باوجود جب دیکھا کہ پورا اثر نہیں ہو رہا ہے تو پیغمبر نے آنکھوں سے دکھایا, کا انا و کافل الیتیم کا ہاتین, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ان دو کی طرح. اب مجمع چوکا کون دو؟ پیغمبر نے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیاں ملا کے مجمع کے سامنے, انا و کافل الیتیمین کا ہاتین,
میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ان دو انگلیوں کی طرح جنت میں ایک ساتھ رہیں گے. ماں کی خدمت کرنے والا موسیٰ کا پڑوسی بنا, یتیم کا خیال کرنے والا سردار موسیٰ فخر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا پڑوسی بنا, ان کا پڑوسی بنا. 28 صفر کی تاریخ قریب آ رہی ہے. میں نے پہلے دن سے کہا تھا ایک آدھ واقعہ سیرت رسول کا بھی بیان کروں گا اپنے موضوع میں رہ آنکھوں سے دیکھا ہے, کیونکہ آنکھوں سے دیکھی بھی بات کا اثر زیادہ. یہی وجہ ہے کہ ساری زندگی پیغمبر زبان سے کہتے رہے, جب دیکھا کہ پھر بھی مسلمان نہیں مار رہے تو علی کی ولایت خالی زبان سے نہ کہی, علی کو ہاتھ میں اٹھا کر دکھایا. یہ وہی اصول چل رہا, اور یہ اصول الٹا بھی. یعنی دشمن بھی جب ہمارے بچوں کو بہکانے سے معذور ہو جاتا ہے تو پھر گانے وانے سے کام نہیں چلتا, پھر وہ موبائل پر اور واٹس ایپ پر اور دیگر چیزوں پہ ایسی بیہودہ چیزیں لے کے آتا ہے جس کا ممبر پہ ذکر کرنا بھی مناسب نہیں. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ رسول, اب یہ لفظ یتیم میں ایک بات کہہ دوں تاکہ جو لوگ آج آ کے پچھتا رہیں اور وہ کل نہیں آئیں تو اصل بات ان تک مکمل ہو کے پہنچے, جبکہ کل یہ بات شروع میں اور وضاحت کے ساتھ آئی. بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے نا کہ یا اللہ آج ہم نے کتنی بڑی غلطی کر دی, لیکن وہ بات یہ کہ لفظ یتیم, مگر لفظ یتیم روایتوں میں اور قرآن میں 4 الگ الگ معنی دیتا ہے, ایک نہیں. گوگل کا ٹرانسلیشن تو بیچارہ شاید انگریزی میں orphan کہتے ہوں, صرف یہ ترجمہ کر دے گا. 4 الگ الگ معنی, جن میں سے دوسرا مطلب وہ ہے جو خمس کی آیت میں آیا, وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. جو تم مال غنیمت حاصل کرتے ہو, مال غنیمت کون جو جنگ میں ملے نہیں, غنیمت نکلا ہے غنی ہونے سے, وہ مال جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو گیا سال میں, اس کا 5واں حصہ اللہ رسول کے لیے اور یتیموں کے لیے. کون یتیم؟ ہر یتیم کو نہیں دے سکتے, اسے سید یتیم ہونا چاہیے, یعنی معصوم کی اولاد میں. لفظ تو وہی یتیم آیا, وہ جو اس سے پہلے حدیث آئی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا, وہ خالی سید یتیم کے لیے نہیں, ہر یتیم. میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں پڑوسی ہوں گے, ہر یتیم. مگر یہاں ہر یتیم نہیں, ٹرانسلیشن تو لکھ دے گا اور پھر بلکہ اب آئیے تیسری حدیث. امام نے فرمایا کہ جہاں قرآن میں لفظ یتیم آیا اس میں اکثر جگہوں پر اس سے مراد ہے انا اول الیتیم, سب سے پہلے یتیم تو ہم ہیں جن کا حق غصب کیا گیا. کس نے؟ غیروں نے بھی, اپنوں نے بھی خمس نہ دے کر. اب یہ بات یہاں پہ میں اس لیے روک رہا ہوں کہ صرف اس جملے کے لیے کہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ کل نہ آئیں تو یہ پیغام پہنچ جائے کہ یتیم, امام نے اپنے آپ کو کہا کہ یتیم سے مراد ہم ہیں جو قرآن میں آیا, اور ہمارا حق جو نہیں دے رہا وہ ساری عذاب کی آیتیں اس کے لیے, باقی وضاحت کل ہوگی. مگر ایک سوال خود رسول سے کرنے کو دل چاہ رہا کہ یا رسول اللہ, آپ اتنا ثواب و فضیلت یتیم کی بتاتے رہے, تو جو آپ کے اپنے گھرانے کی یتیم تھے امت نے تو ان کو سر آنکھوں پہ بٹھایا ہوگا. جو رسول ایک جاہل بدو عرب کے یتیم کا اتنا بڑا رتبہ بتا رہا, ایک فاسق و فاجر گناہگار مسلمان کے یتیم کا اتنا بڑا رتبہ بتا رہا, روایت میں کہیں نہیں آیا کہ جو یتیم کا ثواب ہے اس کی شرط یہ ہے کہ وہ یتیم کسی نمازی کا ہو, کسی متقی اور پرہیزگار کا ہو. یتیم کوئی بھی یتیم, شرابی, کبابی, جواری, اسنوکر کھیلنے والا بطور مثال, کیونکہ کل یہ بات آ گئی تھی نا. اب یہ گناہ ہے کہ گناہ نہیں کل سنیے گا, لیکن بہرحال کل جو گزشتہ کل تھا اس میں اس کو گناہ قرار دیا گیا تھا. آنے والے کل میں شاید یہ حلال بھی ہو جائے, لیکن ٹھہر جائیے, گناہ کرنے والے کا بھی بچہ یتیم, اس کا اتنا خیال. تو اگر معصوم کی اولاد, امت نے کتنا احترام کیا ہو. مگر امت کے احترام کو سمجھنا ہے تو فاطمہ کے گھر کا دروازہ جلنے سے لے کے سکینہ کے رخسار پہ لگنے والے تماچوں تک. غالباً اگر اللہ کے رسول یہ حکم دے کے جاتے کہ دیکھو اسلام میں یتیم کی کوئی اہمیت نہیں ہے, جتنا تم ظلم کر سکتے ہو یتیم پہ ظلم کرو ثواب ملے گا, تب بھی اتنا ظلم نہ کیا جاتا. وہ رسول
اتنا بڑا رتبہ بتا رہا ہے یتیم کا اور اس کی اپنی اولاد. کل جو مصائب کی روایت میں نے پڑھی تھی نا, اسی روایت کو بڑھا رہا ہوں. شہزادی کونین نے آ کے اپنی بیٹی کو تسلی دی نا کہ بیٹی زینب میں ہر منزل پہ تیرے ساتھ. لیکن وہ پہلا موقع نہیں تھا کہ شہزادی نے اس واقعے میں زینب کو اپنی زیارت کرائی, وہ دوسرا موقع تھا. یہ ملک شام ہے, وہ راہ کوفہ. دو حصے ہیں زینب کے جہاد کے, کوفہ اور شام. وہ پہلا والا واقعہ چونکہ دوسرے واقعے سے ملتا ہے, اس لیے میں اس کو مصائب میں نہیں لا رہا, اس کے بعد کی منزل کو لا رہا ہوں. جب چلتے ہوئے اونٹ سے سکینہ گر گئی تھی نا, اور یہ بھی کیسے پتا چلا تھا, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا تھا. وہ تو وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا تھا جس پہ حسین کا کٹا سر تھا. یزیدی ساری کوششیں کر کے تھک گئے, وہ نیزہ زمین سے نہ نکلا. بعض چیزوں میں دشمن شاید ہم سے بھی زیادہ اہل بیت کے مزاج کو جانتا. شمر نے ایک مرتبہ کہا کیا بات ہے, قافلہ روکا کیوں گیا؟ کہا کہ دیکھو وہ نیزہ آگے نہیں بڑھ رہا, بغیر حسین کے سر کے کیسے آگے جائیں؟ ہم نے ساری کوشش کر لی. شمر نے کہا اس سر کو میں آگے بڑھا. اب کیا کیا ہوگا؟ ریاض القدس سے روایت پڑھ رہا ہوں, کیا کیا ہوگا؟ قریب آیا ہوگا, نیزے کو نکالنے کی کوشش کی ہوگی. نہیں, وہ اہل بیت کی ہم سے زیادہ اس حوالے سے معرفت رکھتا ہے. وہ سیدھا گیا سجاد کے پاس, ہاتھ میں کوڑا ہے, ہاتھ اٹھایا, سجاد کی کمر پہ کوڑا مارا. یہ پہلا کوڑا نہیں تھا, کربلا سے اب تک سجاد کوڑے ہی کھاتے ہوئے آ رہے ہیں. اور شمر کہتا ہے کہ اے علی ابن الحسین, اگر تیرا بابا آگے نہ بڑھا تو کوڑے ہی کھاتا رہے گا. مظلوم آقا ہتھکڑی اور بیڑی گلے میں توق. ایک مرتبہ بابا کے کٹے سر کو دیکھا, بابا آپ یہاں رک کیوں گئے؟ آواز آئی کہ اے میرے مظلوم بیٹے, تیرا باپ تجھ پہ قربان, لیکن میں کیسے آگے بڑھوں؟ میری سکینہ جنگل میں گر گئی. پھر آپ کو معلوم ہے نا, وہ کل والی روایت دہرانا نہیں چاہتا. زینب کبریٰ بے چین اور بے قرار ہو کے جنگل میں گئیں اور اپنی ماں سے سکینہ کو لے کے آ گئیں. اس کے بعد کے جملے آج کے مسائل. اور آنے کے بعد کہا کہ اے شمر, میں نے کربلا سے چلتے وقت بھی کہا تھا یہ بہت چھوٹی بچی ہے, اکیلے اونٹ پہ نہیں بٹھاؤ, یہ گر جائے گی. اور گر گئی. اب تو نے دیکھ لیا نا, اب ہم میں سے کسی بیوی کی گود میں اس کو بٹھا دے. میری گود میں نہیں بٹھانا چاہتا, اور بھی بیوی, اس کی ماں رباب بھی ہے, خالہ فروا بھی ہے, کسی کی گود میں بٹھا دے. شمر کہتا ہے کہ زینب گھبراؤ نہیں, ہم نے انتظام کر لیا, اب یہ بچی نہیں گرنے پائی. اور کیا انتظام کیا؟ اس بچی کے لیے کوئی محمل لے کے رکھ دی, کوئی کجاوا کس دیا, کسی بیوی کو بٹھا دیا؟ نہیں, رسی کا ٹکڑا لے کے آ رہا. اور رسی کا ٹکڑا لانے کے بعد پہلے تو سکینہ کو اونٹ پر الٹا لٹایا, اس کے بعد رسی سے سکینہ کا سارا جسم اس اونٹ سے باندھا, اور ایک مرتبہ اونٹ کو چلایا. اب یہ اونٹ چل رہا, اونٹ کی سخت کمر ہے, سکینہ کا نرم جسم ہے, دونوں رگڑ کھا رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ جب اگلی منزل پہ یہ قافلہ رکا, رات کو ٹھہرنا, اور رسی کھولی گئی تو زینب نے دیکھا سکینہ کا سارا کرتا خون سے بھر چکا ہے, اونٹ کی ساری پشت سکینہ کے خون سے رنگین ہو گئی ہے. زینب کرے تو کیا کرے, بس جو ہر موقع پہ زینب کا طریقہ تھا, پلٹ کے فرات کا رخ کیا, عباس ذرا آ کے دیکھ تیری بیٹی پہ کیا گزر رہی. اور یہی وجہ کہ تمام روایتوں میں ایک بات لکھی ہے, زندان شام میں, اچھا یہ جو کرتا خون بھرا ہے نا, یہی پہن کر سکینہ کوفے سے شام گئی, 1 سال شام کے قید خانے میں رہی. اور جب وہاں پہ سکینہ کا انتقال ہوا تو دینے کے لیے کوئی کفن نہیں تھا. رسول کی بیٹی, علی کی پوتی, زہرا کی پوتی اپنے خون بھرے کرتے میں دفن کی گئی ہے, اور وہ بھی اس حالت میں کہ ایک واقعہ آپ کو تاریخ میں صرف 3 مرتبہ ملا ہوگا, وہ اسی گھر میں ملا. خون بھرے کرتے میں, یہ خون بھرا کرتا بتا رہا ہے کہ کوئی کفن بھی نہ ملا, کوئی دوسرا لباس بھی نہ تھا, لیکن جب دفن کیا جا رہا ہے اس سے پہلے کا مرحلہ, غسالہ کو بلایا گیا بچی کو غسل دینا.
وہ بچی کو لے کے غسل خانے میں گئی, چیخے مارتے ہوئے باہر آ گئی. غسل خانے سے غسالہ کے رونے کی آواز تو نہیں آتی ہے, غسال کا کام ہی نہیں ہے, لیکن یہ گھرانہ وہ ہے جہاں 3 مرتبہ غسل میت دینے والا چیخ چیخ کے رویا. جب چوتھے امام کو غسل میت دیا جا رہا, میرا 5واں امام چیخ چیخ کے رو رہا تھا. باہر آئے, لوگوں نے پوچھا فرزند رسول غسل میت دیتے ہوئے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا جب میں نے گلے پر پانی ڈالنا چاہا تو آج 35 سال بعد بھی بابا کے گلے پہ توقے خاردار کا زخم تازہ نظر آ رہا تھا. نہیں, یہ تو آخری تھا. پہلی دفعہ غسل خانے سے کون رویا ہے؟ زینب کہتی ہے میرا بابا اماں کی میت کو غسل دے رہا ہے اور چیخ چیخ کے رو رہا ہے. جب غسل خانے کا دروازہ کھولا, بابا باہر آئے. میں نے پوچھا بابا اماں کو غسل دیتے ہوئے رو کیوں رہے تھے؟ بابا نے کہا زینب بیٹی, جب میں نے غسل میت کا پانی ڈالا اور کمر پہ پانی ڈالنا چاہا, آج 95 دن بعد بھی رسول کی بیٹی فاطمہ کے پہلو پر کوڑے کا زخم تازہ نظر آ رہا تھا. زینب نے رونا چاہا. میں بیٹی آپ رو رہے ہیں تو وہ تو زینب ہے, فاطمہ کی بیٹی. علی نے سر پہ ہاتھ پھیرا, کہا لیکن زینب بیٹی تیری ماں نے تو ایک کوڑا کھایا ہے, اور تو جو کوفے سے شام جائے گی سارے راستے کوڑے کھاتے کھاتے جائے گی. اور غسل خانے سے رونے کی تیسری آواز, ننھی سکینہ کو غسل دینے غسالہ آئی, چیخے مارتی بھی باہر آئی. زینب نے پوچھا تجھے کیا ہوا ہے؟ کہا تم نے اس بچی پہ کتنا ظلم کیا ہے. زینب نے کہا کون سا ظلم؟ کہا جب میں نے پانی ڈالنا چاہا تو سارا جسم سر سے پیر تک زخموں سے چور نظر آیا. پورے راستے سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگے اور سکینہ کے بدن پر نوکے نیزہ نوکے نیزہ نوکے نیزہ چبوئی گئی. الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. پروردگارہ حسین کی یتیمہ سکینہ اور سکینہ کی مظلومہ پھوپھی زینب کبریٰ کے مصائب کا واسطہ آج کے مجلس میں گریہ کرنے والے مومنین اور مومنات کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما, ان کی تمام حوائج شرعیہ کو پورا فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, ظہور امام میں تعجیل فرما.